بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو اسپیشل ٹی وی کے پروگرام ہڈن ٹریجر چھپے خزانے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم مختلف ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں جو نیشنل اور انٹرنیشنل اور لوکل کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتے ہیں، جس میں ہم خاص طور پہ ان کے حل کے اوپر بات کرتے ہیں کہ مسائل تو ہیں اور ان مسائل کا حل کیا ہے، جس میں اکنامکس ہے، ٹیکنالوجی ہے، ایجوکیشن ہے اور سوشل سیکٹر ہے۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ خاص طور پہ، کیونکہ کل انٹرنیشنل ویمن ڈے تھا، مدرس ڈے، اور اس مدرس ڈے کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے۔ ماں جو ہے وہ ایک خزانہ ہے جو کہ کبھی بھی صحیح طرح ایکسپلور نہیں ہوا۔ ماں کی عظمت کو سلام کہا جاتا ہے۔ ماں کی عظمت کس طرح ہے؟ اسلام میں شروع میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائی رضا ماں جو تھی ان کا احترام کس طرح کروایا، کس طرح کیا، اور ان کے بارے میں جو کچھ کہا اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم ماں کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دن ماں کا دن ہے۔ پورے 365 دن ہی ماں کے دن ہوتے ہیں۔ کسی بھی خاندان کا جو مرکز ہوتا ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ جب ماں ہم سے بچھڑ جاتی ہے تو اس خاندان کا موسٹلی شرازہ بکھر جاتا ہے۔ اس لیے ماں کا رول بہت اہم ہے۔ میں اپنے اس پروگرام میں مہمان جو ہیں ہماری ڈاکٹر بشرا عنایت راجہ، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ڈاکٹر بشرا عنایت راجہ نے ایک بک بھی اس پہ لکھی ہے ماں کے اوپر، اور ریسنٹلی پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن میں اس کی لانچنگ تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، پہلے تو سب سے ہمیں یہ بتائیے کہ یہ آپ کو خیال کیسے آیا؟ آف کورس آپ ماں ہیں تو آپ کا بھی رول اس پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے۔ کیونکہ کیا آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی اور موقع فراہم کیا کہ میں ماں کے حوالے سے اپنے خیالات کا اور کچھ بات کر سکوں۔ جہاں تک خیال کی بات ہے تو خیال تو ماں کا جیسے ماں بچپن ہی جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں تو ماں آپ کے ساتھ ہوتی ہے جی، تو وہ اسی طرح کا ماں کا جو سلسلہ رہا ہے، خیال اور محبت، وہ شروع دن سے بچپن سے ہی ایسا تھا۔ بالکل۔ اور بچپن میں میرے کوئی معاملات ایسے تھے اور ماں باپ کے ساتھ جو میرا سلسلہ کچھ ایسا ہی تھا محبت کا، میں خود مجھے احساس ہوتا تھا کہ میری اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے والدین کے ساتھ شروع سے ہی۔ پھر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بلکہ اکثر ہی میں والدین سے محبت کا اظہار بھی کرتی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا جی، ویسے زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ بیٹیوں کو باپ کے ساتھ زیادہ۔ اچھا، ایسا ہی ہے۔ میرے والد صاحب سے بھی میری بہت زیادہ تھی، اور اسی طریقے سے میرے والدہ سے بھی اسی طریقے سے بہت زیادہ تھی۔ بلکہ جب آپ بیٹی کی حیثیت سے سمجھتے ہیں تو میرا ایسا ہے کہ میں جو گھر میں ایک سلسلہ ہوتا ہے بہن بھائیوں کا، تو سب سے چھوٹا میں آخر میں میرا نمبر آتا ہے، تو اس وجہ سے میں والد صاحب کے بھی قریب اور والدہ صاحب کے بھی قریب اور بہنوں کے بھی قریب، بھائی کے بھی قریب، تو بہت ہی زیادہ پیار محبت کے ساتھ انہوں نے مجھے۔ تو مجھے اس ٹائم بھی احساس ہوتا تھا کہ یہ مجھے اتنا زیادہ پیار شفقت مجھے دے رہے ہیں، تو میرا بچپن سے یہ خیال تھا کہ مجھے بھی ان کو اسی طریقے سے ان ریٹرن ان کو اتنی محبت دینی چاہیے۔ میں نے اپنے والد صاحب کو دی، اپنی والدہ صاحبہ کو دی، اپنی بڑی بہن جو ماں کے بعد ماں جیسی تھی، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان کو اسی طریقے سے محبت اور ماں کا رتبہ دیا، بڑی بہنوں کو اسی طریقے سے کیا، بھائی کو والد صاحب کا درجہ۔ تو یہ میرے رشتوں کا احترام میرے دل میں شروع سے تھا، بچپن سے تھا۔ اور اسی طرح جب وقت کے ساتھ ساتھ ایک چیز آتی گئی اور ماں باپ کا سلسلہ ہوتا گیا اور کچھ لکھنے لکھانے کا مجھے تھا، تو جب والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس ٹائم میں نے کچھ محبت کا سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ایک معاشرہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ رونا نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا، یہ رونا نہیں ہے، اور عزیز رشتہ دار دوسرے وہ کہتے ہیں رونا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے جو آپ خود بھی محسوس کرتے ہوئے کہ اگر آپ کچھ اس طرح کے اپنے معاملات کا اظہار کرو گے تو آپ کے عزیز رشتہ دار آپ سے آپ کی پریشانی سے پریشان ہوں گے۔ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ میرے اپنے عزیز و اقارب جتنے بھی، ان سے بے پناہ محبت اور میرا ان کے ساتھ جو جتنا خیال کا رشتہ، تو میں نے اس خیال کو
اس کا خیال رکھتے ہوئے میں نے اپنے اظہار نہیں کیا اپنے محسوسات کا، تو پھر کیا ہوا، مجھے قلم اٹھانا پڑا. پھر مجھے وہ قلم جب اٹھایا تو میں نے والد صاحب کا لکھا، اور اس سے پہلے ایک کتاب ہے سچ کہنا ہے، بالکل وہ کتاب میں نے لکھی، اور اس میں نے ویلیوز پہ بات کی، اسٹوڈنٹس پہ بات کی، اور جتنی بھی معاشرے میں مسنگ اقدار ہیں ہماری جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، وہ میں نے اس کے اندر لکھا. سچ کہنا itself جو ہے نا بہت مشکل کام، بہت مشکل کام ہے، بہت، بلکہ مجھے کئی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اور سچ کہنا میں نے بڑا لکھا اور سچ کہا. اور اس کے بعد ایک پورشن میں نے والد صاحب کا لکھا، اور ایک کتاب کی کو جو میں نے ڈیڈیکیٹ کیا تو وہ بھی لکھا کہ یہ ان کے نام جن کے پاپا نہیں ہوتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے جو اگر میرے والد صاحب کے ساتھ تو واقعی ایسا ہے کہ میں ان کے بھی بہت قریب تھی. پھر اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو پورا اوڑھنا بچھونا والدہ صاحبہ کے ساتھ ہو گیا، اور ان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے محبت کا سارا معاملات ہوتے گئے، اور بہت ہی زیادہ. جب وہ یاد تھی تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ وہ اگر آواز دیں تو بس وہ دیر ہے ان تک پہنچنے میں، یہ میرا تھا. اور اگر وہ مجھے نہیں کسی اور کو بلا رہی ہیں تو سم ٹائم میں تھوڑی سی ناراض ہو جاتی تھی کہ نہیں بھی دیکھیں، آواز دیکھیں، سنیں کہ والدہ صاحبہ بلا رہی ہیں. اور ہم آپ کو چونکہ آج ہم نے کھل کے بات کرنی ہے تو اس پہ میں یہ بات کروں گی کہ ہم ان کو پیار سے جیو کہتے تھے، والدہ صاحبہ کے جیو کہتے تھے، جیو، پھر کبھی کہتے تھے جیو سدا اور جیو. تو میں نے آواز دینی کہ دیکھو جیو بلا رہی ہیں اور آپ ابھی نہیں پہنچے، تو وہ سب کچھ دوڑ کے پہنچ جاتے تھے ان کے پاس جنہوں نے بلا رہے ہیں، تو وہ آگے مجھ سے مسکرا دیتے تھے. تو یہ تو شروع سے دن سے تھا. اور پھر کیا ہوا کہ میں لندن چلی گئی پی ایچ ڈی کے لیے، نہیں جانا چاہ رہی تھی، بڑی مشکل سے سب نے کہا کہ نہیں. میں نے کہا نہیں، یہاں تک ہوا کہ میں جب لندن جانے کا ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے یہ اجازت دیں کہ میں والدہ صاحب کو ساتھ لے جاؤں. یہ میری محبت ہی، میں وہ جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی. تو وہ بھی مسکراتی. تو میری بڑی آپا جانی انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بشرا، اگر تم نے یا تو تمہیں پی ایچ ڈی کرنی ہے تو یا پھر تم نے اگر تم اپنی والدہ صاحبہ کو لندن لے گئی تو پھر تمہاری پی ایچ ڈی نہ ہوئی، کیونکہ ہمیں پتا کیا تم نے ان کے ارد گرد گھومتے رہنا ہے اور تمہاری پی ایچ ڈی. تو بڑا وہ مسکرائی. میں نے کہا کہ ہمیں پتا آپ کی پی ایچ ڈی نہیں ہوگی. تو میرا یہ اصرار تھا کہ میں کسی طریقے سے ان کو ساتھ لے جاؤں. ایسا نہیں ہو سکا. پھر یہ مسئلہ آپ دیکھیں کہ کیا معاملہ ہو گیا. اس سے اندازہ کریں جو میں نے اب بیس بنائی ہے کہ اس دوران ہی وہ چلی گئی. پھر آپ سوچ سکتے ہیں پھر آپ یہ کتاب کی اب جسٹیفیکیشن آپ کو آ سکتی ہے کہ یہ کیا تھی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور اس کے اندر پھر میں نے جب کتاب لکھی، یہ 2012 کی بات ہے، 2008 میں لندن پی ایچ ڈی کے لیے گئی تھی. 2012 کا یہ واقعہ ہوا، اور اتفاق اب جانیے مئی کی بات تھی، اور 22 مئی تھی. اب مئی ہے، آج 15 مئی کو بات کر رہے ہیں. تو اسلامی مہینہ رجب، یکم رجب تھے. تو اس میں پھر میں نے جب کتاب پھر لکھنا شروع کر دیا. پھر وہاں میں نے لکھا. پھر جب میں پاکستان واپس آئی، وہ تو جا چکی تھی بالکل. میں نے پھر جانے سے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں جانا، کہ میں نے بس پی ایچ ڈی جو ہونی تھی ہوگی، میں نہیں جانا. پھر بڑی مشکلوں سے پھر آپا جانی نے مجھے منایا کہ آپ نے میری بات نہیں ٹالی، اور میں نے ان کی بات کبھی نہیں ٹالی تھی. بہت بڑوں کا بڑا ادب ہوتا، بڑا ادب ہوتا. میں اس لیے یہی میرا پیغام ہے کتاب لکھنے کا، یہی پیغام ہے کہ بڑوں کا بھی ادب کرو، بہن بھائیوں کا بھی کرو، والدین کا کرو، اسپیشلی ماں کا کرو. تو جوائنٹ فیملی سسٹم کی اپنی جو ہے وہ حسن ہے، جوائنٹ فیملی کا حسن ہے. اور اسی سے آپ سیکھتے ہیں اقدار، ویلیوز. فیملی سسٹم کو قائم رکھنے میں ماں کا بہت بڑا رول ہے. تو جب میں واپس چلی گئی، انہوں نے مجھے زبردستی بھیج دیا، میں ان کی بات مانی اور چلی گئی. تو پھر میں نے پی ایچ ڈی کے ساتھ ساتھ لکھنا شروع کر دیا. یہ اس کے اندر کافی چیزیں وہیں لندن میں لکھی ہوئی ہیں. پھر واپس آ کے میں نے مزید اس کو لکھنا شروع کیا. پھر لکھتے لکھتے کیا ہوا کہ آپ پھر میرے احساسات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ 2020 میں پھر وہ بھی ہوا کہ آپا جانی بھی چلی گئی. مشکل ہو گیا. تو بس زندگی یہی ہے. جی. اچھا تو وہ جی. اچھا، یہ کتاب کا جو حصہ ہے
پھر میں نے اس کتاب کے 3 حصے ہیں. ایک ہے ماں جب ایاد تھی حسین جب کائنات تھی. پھر دوسرا حصہ ہو گیا، وقت نے دوسرا حصہ دکھا دیا، ماں جب ایاد نہیں حسین جب کائنات. پھر تیسرا حصہ لکھتے لکھتے درمیان میں ایک اور پھر موڑ آ گیا، تو وہ کیا ہو گیا، پھر آپا جانی. تو تیسرا حصہ آپا جانی کے نام. اور میرا انتصاب بھی یہی ہے، ماں. اور میرا انتصاب اگر آپ اس میں دیکھیے تو میں نے لکھا ہے کہ آپا جانی کے نام جو ماں کے بعد ماں جیسی تھی. تو یہ میری کتاب ہے ساری. تو یہ سلسلہ ہے. اور کتاب جب میں نے لکھی تو یقین جانیے کہ اس سے پہلے بچپن سے ہی ایک شعور کی دنیا تبھی پوری نہیں ہماری آئی تھی. خیر اب بھی ہم نہیں اتنا ہم کہہ سکتے کہ ہم اتنے اس کے اندر ہمیں کوئی ان باتوں کا کوئی ادراک ہے، غلطیاں کرتے ہیں. تو اس ٹائم بھی میں جب محسوس کرتی تھی کہ ماں باپ کا تو بہت درجہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے بعد اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد فرمایا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو. یہ تو کھل کے ہے. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر دعا میں، دعا قنوت میں ہماری دعا اس سے پہی اختتام پذیر ہوتی ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں. اور پھر جب یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کی خوشنودگی رب کی خوشنودگی ہے، پھر یہ بھی ہے کہ ماں کی پاؤں تلے جنت ہے. تو یہ سب کچھ ایک واضح سے بڑے بڑے 4 پیغامات ہیں. تو پھر میں محسوس کرتی تھی کہ لوگ اس طرح والدین کی قدر نہیں کرتے. بالکل صحیح کہا، جس طرح کہ کرنی چاہیے. پھر آپ کی جو معاشرتی زندگی ہے تو آپ کے ارد گرد لوگ آتے ہیں، آپ کے ماں باپ کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس، گھر میں. تو مجھے کچھ لوگ ایسے بھی آتے تھے کہ وہ گلہ کرتے رہتے تھے کہ ہماری اولاد ہماری قدر نہیں کرتی. میں بلکہ ایسے انسیڈنٹ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں بھی، ہمارے علاوہ ہم ممالک ادر ممالک میں بھی، کہ جائیداد کی خاطر ماں کو ظلم کرنا، قید کر دینا. میرا دل کانپ جاتا ہے. میں اس بات پہ سن نہیں سکتی. میں اگر کوئی اخبار میں کوئی ایسی خبر آ جائے میرے سے سنی نہیں جاتی. تو جب میں یہ سنتی تھی کہ لوگ آ کے یہ بتا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں کہ وہ اولاد ان کی قدر نہیں کرتی، تو یقین مانیے کہ میرے دل کے اندر بہت زیادہ ایک گاؤ پڑتا تھا. تو پھر یہ وجہ بنی کہ پھر میں نے لکھنے کے لیے اس لیے قلم اٹھایا کہ پہلے تو یہ سارے لکھا. پھر جب میرا کتاب سچ کہنا اب جب آئی تو تب بھی میں نے خود، میرا کوئی پروگرام نہیں تھا کہ اس کو لکھنے کا، شائع کرنے کا. میرے جو کولیگز ہیں انہوں نے مجھے مجبور کیا کتاب کے اس کے اندر لکھا. تو جب اس کا فیڈ بیک آیا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس میں بھی، میں نے ماں کے اندر، کیونکہ ماں جب حیات تھی، حسین جب کائنات تھی، اس میں اندر اس طرح کے شعر بھی موجود ہیں جو کہ میں نے اس کے اندر بھی ڈالے ہیں کتاب کے اندر. تو اس میں لوگوں نے کہا کہ آپ کی کتاب پڑھنے کے بعد ہماری زندگیاں بدلی ہیں. جب یہ بات آئی، جی بہت بہت اچھی فیڈ بیک تھی. میرے کولیگز، میرے سب آرڈینیٹ، میرے اپنے سارے میرے فرینڈس، میری جو بھی تھیں، انہوں نے بہت اس چیز کے لیے. اس کے بعد مجھے یہ ہوا کہ یہ کتاب بھی لکھنی چاہیے اور ان لوگوں کے لیے تو ان کے جو کہتے ہیں دل کے دروازے پر دستک دینی چاہیے کہ دیکھیں ماں باپ کے ہوتے ہی دنیا میں بہار ہے. اس لیے میں نے لکھا، یہ لفظ لکھا کہ ماں جب حیات تھی حسین جب کائنات تھی، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ کائنات حسین ہے. اور ابھی بھی ان کی زندگیوں میں ان کی کائنات حسین ہے، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں، جب گیپ آ جاتا ہے، وہ گیپ ان کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے گیپ بہت مشکل ہوتا ہے. اور جو نہیں سمجھتے، نہ انہوں نے پہلے سمجھا نہ وہ بات سمجھیں گے. تو میری کتاب لکھنے کا یہ تھا کہ شاید میں ان کے ضمیر کو کچھ جھنجھوڑ ڈالوں، کچھ میں ان کے لیے بتاؤں کہ جب والدین اس دنیا میں آتے ہیں، جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو جو مشکل جو سایباں چلا جاتا ہے، آپ اس میں اس چیز کے لیے ان کی موجودگی میں قدر کرو. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جی. اور میرا یہ ہے کہ والد صاحب جب دنیا سے جاتے ہیں تو آپ کے سر سے چھت سایباں نکل جاتا ہے. اور جب انسان کی والدہ دنیا سے جاتی ہیں تو زمین پاؤں سے نکل جاتی ہے، تو انسان درمیان میں ایک بس معلق ہو جاتا ہے. یہ میرا ایک ہے. تو یہ میرا پیغام ہے کہ بھئی اس پوزیشن سے پہلے ماں باپ کی قدر کر.
بالکل ٹھیک ہے آپ نے. ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ اب بریک کا ٹائم ہو گیا ہے تو بریک کے بعد واپس آ کے ہم اس پہ دوبارہ ڈسکشن. ضرور. ناظرین بریک کا وقت ہو گیا ہے اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. جی مس عائشہ عثمان ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. آپ پہلے پارٹ میں نہیں تھیں. ہماری ڈاکٹر صاحبہ سے ڈسکشن چل رہی تھی ان کی بک کے اوپر اور ماں کے اوپر, اور ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ ماں کا جو رتبہ ہے وہ بہت بڑا ہے, اور اسلام میں تو 365 ڈیز پورے ماں کے نام ہوتے ہیں. تو انٹرنیشنل مدرس ڈے کیونکہ انہوں نے اناؤنس کیا ہوا تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم پروگرام کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ ایک سیریز کریں گے, کنٹینیو کریں گے اس کو. تو آپ ایک ماں ہوتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ انٹرپرینیورشپ بھی کر رہی ہیں, تو یہ دونوں چیزوں کو کیسے چلاتی ہیں؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, کیونکہ میرے سرکل میں بہت ساری خواتین ہیں جن کی شادی ہوتی ہے, پھر ان کے بچے ہوتے ہیں, تو ان کے کریئر کو سٹاپ لگ جاتا ہے. ایک چیز میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بڑا فلیکسیبل پیدا کیا ہے. وہ جس چیز کی اپنے آپ کو عادت ڈال دے وہ چیز اس کے لیے مینیج کرنا آسان ہو جاتی ہے. تو شادی ہونا اور بعد میں بچے ہونا, اس کی وجہ سے اب کیا ہے کہ ہماری ینگ جنریشن شادی کے نام سے بھاگنا شروع ہو گئی ہے. یہ تو پتہ نہیں کسی قید کا نام ہے. حالانکہ ہمیشہ ہماری زندگی میں کوئی 2 سے 3 چیزیں ایسی ہوتی جس کے اوپر ہم کمپرومائز بالکل نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ہم فلیکسیبل ہیں. اپنی پچھلی زندگی ہم اٹھا کے دیکھ لیں تو زندگی میں کتنے مسئلے ہر ایک کے پاس آئے ہیں, اپنے گھر میں رہتے ہوئے آئے ہیں, لیکن بائی دا ٹائم ہم اس سے سروائیو کر جاتے ہیں. تو اسی کو میں لنک کروں گی کہ شادی جو ہے نا اس سے مت بھاگیں, یا ماں بننے سے مت بھاگیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا رتبہ دیا ہے ایک خاتون کو, ایک عورت کو. اور بریک لے لیں, ٹھیک ہے, اور جب بریک لیں تو اس چیز کو سر پہ مت سوار کریں کہ اچھا پتہ نہیں دنیا تو کدھر نکل گئی ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے کام کروانا ہے وہ کروانا ہے. مجھے بھی شادی کے بعد جب اسپیشلی جب میرے بیٹا جان محمد, جن کی میں آپ کو بات بتا رہی تھی, ان کے آنے کے بعد مجھے PPD ہوا, پوسٹ پارٹم ڈپریشن, بڑا ہی سیویئر کرونک قسم کا. تو تقریباً 1 سال جو ہے میرا بالکل پیک کریئر میں, وہ میری بریک لگ گئی, ٹھیک ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے الحمدللہ جب میں وہاں سے ریکور کی, میری میڈیکیشن چل رہی تھی, جب میں وہاں سے ریکور کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی خاص قسم کی جو اسپیڈ ہے نا وہ اس سے مجھے نواز دیا کہ اب میں ملٹیپل بزنسز کر رہی ہوں ساتھ میں. یہ بھی میرے لیے ایک بڑی الحمدللہ وہ ہے نا کہ ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں, نہیں ملے گا بدل چاہے ڈھونڈ لے سارا جہاں. تو میری والدہ جو ہیں ان کی بہت زیادہ سپورٹ ہے میرے ساتھ. جب میں آفس جاتی ہوں تو میں اپنے بیٹے کو ان کی طرف چھوڑ دیتی ہوں, اور وہاں پہ مزید ان کے کزنس بھی ہیں, بھائی کے بچے ہیں, تو ان کے ساتھ وہ کھیلتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جو اپنے اسکول سے سیکھ کے آتے ہیں ان کو بھی سکھاتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہوگی, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اور چیز مجھے سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ایک ماں ہونے کے ساتھ, ایک شادی شدہ خاتون ہونے کے ساتھ اتنے سارے کام کیسے کر رہی ہیں. وہ میرے لیے الحمدللہ اس سے پاسبل, ایک تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے, دوسرا یہ کہ میرے پاس ٹیم ہے. میں نے کوئی بھی کام کرنا ہے میں اپنی ٹیم کو انگیج کرتی ہوں, اور اب تو وہ اتنے اٹیونڈ ہو گئے ہیں کہ انہیں پتا ہے تھوڑے دنوں میں اگر کوئی انیشیٹو نہ آیا تو کچھ مسنگ ہے. بالکل صحیح کہا. تو الحمدللہ کچھ ہوتا رہتا ہے. بالکل ایسی کہ میری جو مدر کی سپورٹ ہے میرے ساتھ, اور جو میری ٹیم ہے, اور اس میں لازمی طور پہ میں اپنے ہسبینڈ کا بھی مینشن کروں گی کہ انہوں نے بھی اس چیز میں میرا بڑا ساتھ دیا ہے. جہاں پہ بہت سارے لوگ سوسائٹل جسے آپ کہہ لیں کہ کچھ انہوں نے دقیانوسی نارمس بنائی ہوئی ہیں, انہوں نے بھی اپنے اینڈ پہ اس سے فائٹ کیا ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے یہ مل جل کے ہی پاسبل ہو سکتا ہے کسی بھی گھر کے لیے, کسی بھی عورت کے لیے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. اور اگر ہم جنرلی دیکھتے ہیں اور کہ کام کرنے والی خواتین زیادہ اچھی ماں بھی ثابت ہوتی ہیں. یہ کہا جائے کہ جو کام کرتی ہیں وہ اچھی ماں نہیں تو وہ غلط ہے. بالکل ایسے. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے فار ایگزامپل پچھلے سال ایک اسکالرشپ اسکیم اناؤنس کی, تو اس میں ہم نے کچھ کوٹا جو ہے نا میڈیکل ڈاکٹرز کا رکھا. میڈیکل ڈاکٹرز کا جب رکھا تو فیڈ بیک آنا شروع ہوا کہ جی زیادہ تر جو ہیں ڈاکٹر بننے کے بعد کام نہیں کرتے. جی.
اس پہ جب ہم نے تھوڑی ریسرچ کی تو وہ ثابت ہوا کہ more than 70% فیمیل ڈاکٹرز گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں شادی کر کے. اور پیرنٹس کو جب میں نے تھوڑا انگیج کیا پتہ کرنے کے لیے کہ جی ایسا ایشو کیا ہے, تو پتہ چلا کہ فار ایگزامپل پرائیویٹ سیکٹر میں 1 کروڑ سے زیادہ میں ایک ڈاکٹر بنتا ہے. تو پیرنٹس انویسٹمنٹ کرتے ہیں اچھے رشتے کے لیے. بالکل ایسے ہے انفارچونیٹ ہے کہ وہ ان کو اچھی ماں بنانے کے لیے انویسٹمنٹ نہیں کر رہے, وہ اچھے رشتے کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اور جبکہ جو انہوں نے پڑھا ہے اس کو استعمال ہونا چاہیے. اور اب تو بلکہ ٹیکنالوجی کے ایڈوینٹ کے ساتھ اب ٹیلی میڈیسن کا جو کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا ہے, جو خواتین نہیں جانتی اور آپ کے پروگرام سے انہیں پتہ چلے گا, بہت سارے پلیٹ فارمس ہیں جیسے مرہم ہے, جیسے صحت کہانی ہے, وہاں پہ وہ اپنے آپ کو ایز اے ڈاکٹر رجسٹر کروا سکتی ہیں. ہاسپٹل کے نام ہاسپٹل بالکل پہ کیسے بھول سکتی ہوں, ہاسپٹل ہے. تو یہ وہ سارے پلیٹ فارمس ہیں جہاں سے وہ گھر بیٹھے اپنی جو سروسز ہیں کنسلٹنسی پرووائڈ کر سکتی ہیں. اس ای کنسلٹنسی کا ای ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے, مختلف نام رکھے گئے ہیں. جی جی, ڈیجیٹل ڈاکٹر بھی کہا گیا ہے. تو بیسک پرپز اس کا یہی تھا کہ جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں نا خواتین, اسپیشلی جو ڈاکٹر ہیں, ان کو انگیج کیا جائے تاکہ وہ اپنے پروفیشنل کیریئر میں آگے جو ہے نا کنٹریبیوٹ کریں, صرف گھر پہ نہ بیٹھیں. تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے تو یہی ہماری ڈاکٹر صاحبہ سے بھی ڈسکشن چل رہی تھی. ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ خود PhD ہیں, باہر سے پڑھ کے آئی ہیں, ایجوکیشن سے ان کا بہت لمبا تعلق ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی میں رہی ہیں, کنٹرولر ایگزامینیشن رہی ہیں, اور آج کل پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ اتنا کچھ, تو ماں کے بغیر میں مطلب اپنی لائف کو جب دیکھتا ہوں بچپن سے, ماں مطلب ہم تمام بہن بھائی جو پڑھے ہیں ان کی بیسک وجہ ماں تھی. حالانکہ ماں ہماری کوئی زیادہ پڑھی ہوئی نہیں تھی, لیکن ماں جو نہیں پڑھی ہوئی تھی لیکن ان کا جو وزڈم, جو بصیرت, وہ تو ڈگریوں سے تو حاصل ہی نہیں ہوتی. وہ تو ان کی اور ان کی وہ بصیرت, وہ جو, اور ابھی بھی آج کوئی بات ہو رہی تھی, ابھی میں نے میسج کیا تو وہ ایک چھوٹے چھوٹے سے میسج, چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ابھی بھی اٹھا کے دیکھیں اور ہم نے ان کے وہ سنے ہوئے تو محسوس ہوتا ہے وہ تو پوری لائف ہے. بالکل ایک چھوٹی سی بات میں پوری لائف کا سبق ہوتا ہے کہ جو اپنے اپنے وہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے, چھوٹے چھوٹے نسخے, چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیشہ کرتے رہتے تھے, وہ تو ان کے ساتھ ہے. وہ انہیں کی بیس کی وجہ سے تو آج میں سمجھتی ہوں کہ ہم بھی کچھ تھوڑا بہت, ہمیں کوئی عقل شعور آ گیا ہے تو انہیں کی وزڈم سے. میں تھوڑی سی ابھی اس پہ بات کرنے سے پہلے اگر مجھے اجازت دیں تو میں میڈم عائشہ کی بات کو آگے میں بڑھانا چاہوں گی. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو میں نے اپنا PhD کا تھیسس کیا ہے, دیٹ از دا لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ. اوکے, اور زیادہ تر ریلیٹڈ ٹو ویمن ہے. بالکل, کہ ہاؤ ویمن جو ہے نا وہ ویمن آر ناٹ ایٹ دا ٹاپ. there are so many factors behind کہ why women are not at the top. there are so many factors behind. ویسٹرن کو ہم کہتے ہیں کہ جو بڑا ماڈرن ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن پہلی خاتون وزیر اعظم پاکستان سے. تو وہ میں نے وہ فیکٹرز کھنگالے, پوری کتاب میرا تھیسس ہے کہ کون کون سے فیکٹر ہیں جو ہماری ویمن کے بیہائنڈ ہے, جو ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. لیکن پیرلل ٹو دیٹ میں نے ان فیکٹرز کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے ان کو آگے بڑھنے دیا. اور وہی فیکٹر میڈم عائشہ نے بھی بیان کیا ہے کہ سپورٹ, سوشل سپورٹ, ماں باپ کی سپورٹ اور ماں کی سپورٹ. تو میں یہ آپ نے بالکل بات جو ہے میں اسی کو سیکنڈ کر دیا تھا آپ اپنے ذہن میں. اور دوسرے بات جو ہے وہ ویمن کین ڈو ایوری تھنگ, اور جو ملٹی ٹاسکنگ کا تصور ہے وہ ویمن پہ بڑا فٹ آتا ہے کہ ویمن گھر بھی دیکھتی ہیں, باہر بھی دیکھتی ہیں, گھر بھی دیکھتی ہیں, بچوں کو دیکھتی ہیں, ہسبینڈ کو دیکھتی ہیں, پیرنٹس کو دیکھتی ہیں, اپنی جہاں کام کا معاملہ ہے اس کو دیکھتی ہیں اور اچھے طریقے سے نبھاتی ہیں. اور کامیاب ویمن ہمارے پاکستان میں بہت کامیاب ویمن ہیں جو کہ وہ اس سارے رشتوں کو, ساری زندگی کے سارے معاملات کو لے کے آگے چل رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں میڈم عائشہ میں سے ایک ہے کہ وہ ایسا ہی ہے. اور یہ سوشل سپورٹ جو ماں کی طرف سے ہے تو یہ ویمن کر سکتی ہیں, ایسا مسئلہ نہیں, چاہے وہ شادی ہے اور باقی معاملات بھی ہیں, ان کے ساتھ ساتھ اپنی اس پروفیشنل لائف کو بھی دیکھ سکتی ہیں. اور جس طرح آپ نے ڈاکٹرز کا کہا, میں نے اپنی تھیسس میں بھی لکھا کہ ایسا ہی ہے, بالکل آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پیرنٹس انویسٹ کرتے ہیں ناٹ فار دا سیک آف کہ ان کی ٹریننگ, ان کی پرسنالٹی, ان کے اپنے معاملات, ان کے آگے وہ انسانیت کی خدمت کریں. وہ ڈگری اس لیے لیتے ہیں کہ وہ یہ چکر آ جاتا ہے. تو بعد میں معاملات ہیں کہ وہ بھی وہ چیزیں جو ہیں مشکل ہو جاتی ہیں, لیکن ہمیں ایک
صحیح طریقے سے بنیاد سے ہی چیزوں کو اگر اچھے طریقے سے لے کے چلیں تو میرا خیال ہے بات ہے. میں فرانس سے آیا تھا اور اسپیس پروگرام پہ کام کر رہا تھا پاکستان کے. تو میرے ایک جاننے والے تھے, وہ سعودی عرب میں ڈاکٹر تھے, ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں. تو انہوں نے اپنی بیٹی کے ایڈمیشن کے لیے, کراچی میں اس وقت پرائیویٹ میڈیکل کالجز تھے, پنجاب میں نہیں تھے, پنجاب میں تو بعد میں آئے. تو بکائی ہاسپٹل, بکائی میڈیکل کالج میں انہوں نے کہا کہ یہ ایڈمیشن کروانا ہے. تو تب میں نے پہلی دفعہ پتہ کیا تو آئی واز شاک, اتنی یہ 2001 کی بات ہے کہ اتنی زیادہ فیس پرائیویٹ سیکٹر. میں نے ان کو کہا کہ کیوں, تو انہوں نے یہ کہا تھا اس وقت, اور پھر اس کے بعد جب ہم نے اس پہ ریسرچ کی تو 90% یہ بات صحیح ثابت صحیح ہے, بالکل درست آپ نے, بالکل کہ جی اچھا رشتہ مل جائے گا. ایسا ہی ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے انٹرویوز لی ہیں اور یہ بات ہوئی ہے, اور ان سے بھی کہ بھی آپ گھر بیٹھے, وہ ڈگریز اچھی اچھی لے کے گھر بیٹھے, ہمارے جاننے والے گھر بیٹھے ڈگری لے لیا, لیکن اب اس کا وہ نہیں ہے جو کہ. تو میں اس پہ اکثر اسلام کی ایک بات کرتا ہوں, انما الاعمال بالنیات, کہ اگر وہ نیت یہ کرتے کہ یہ اچھی ماں بنے گی, اچھا انسان بنے گی, تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ تو میں بھی اپنی لائف کو دیکھتا ہوں. میں ایف ایس سی میں نکل گیا تھا گھر سے باہر پڑھنے کے لیے, اور پھر جب مدر کی ڈیتھ کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, میں نے مس کیا ہے, مجھے واپس آنا چاہیے تھا. تو ماں کا جو ہے نا وہ, اور اس کے بعد میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ فیملی, مطلب ہم اکٹھے ہوتے تھے عیدوں پہ سارے بہن بھائی ماں کے لیے, تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ مزہ نہیں رہتا تھا جب ہم آتے تھے, شرازہ بکھر جاتا ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, کیونکہ میرے سرکل میں بہت ساری خواتین ہیں جن کی شادی ہوتی ہے, پھر ان کے بچے ہوتے ہیں, تو ان کے کریئر کو سٹاپ لگ جاتا ہے. ایک چیز میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ انسان جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے بڑا فلیکسیبل پیدا کیا ہے. وہ جس چیز کی اپنے آپ کو عادت ڈال دے, وہ چیزیں اس کے لیے مینیج کرنا آسان ہو جاتی ہیں. تو شادی ہونا اور بعد میں بچے ہونا, اس کی وجہ سے اب کیا ہے کہ ہماری ینگ جنریشن شادی کے نام سے بھاگنا شروع ہو گئی ہے. یہ تو پتہ نہیں کسی قید کا نام ہے. حالانکہ ہمیشہ ہماری زندگی میں کوئی 2 سے 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر ہم کمپرومائز بالکل نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ہم فلیکسیبل ہیں. اپنی پچھلی زندگی ہم اٹھا کے دیکھیں تو زندگی میں کتنے مسئلے ہر ایک کے پاس آئے ہیں, اپنے گھر میں رہتے ہوئے آئے ہیں, لیکن بائی دا ٹائم ہم اس سے سروائیو کر جاتے ہیں. تو اسی کو میں لنک کروں گی کہ شادی جو ہے نا اس سے مت بھاگیں, یا ماں بننے سے مت بھاگیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا رتبہ دیا ہے ایک خاتون کو, ایک عورت کو. اور بریک لے لیں, ٹھیک ہے, اور جب بریک لیں تو اس چیز کو سر پہ مت سوار کریں کہ اچھا پتہ نہیں دنیا تو کدھر نکل گئی ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے کام کروانا ہے وہ کروانا ہے. مجھے بھی شادی کے بعد جب اسپیشلی جب میرے بیٹا جان محمد, جن کی میں آپ کو بات بتا رہی تھی, ان کے آنے کے بعد مجھے پی پی ڈی ہوا, پوسٹ پارٹم ڈپریشن, بڑا ہی سویئر کرونک قسم کا. تو تقریباً 1 سال جو ہے میرا بالکل پیک کریئر میں, وہ میری بریک لگ گئی, ٹھیک ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے الحمدللہ جب میں وہاں سے ریکور کی, میری میڈیکیشن چل رہی تھی, جب میں وہاں سے ریکور کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی خاص قسم کی جو سپیڈ ہے نا وہ اس سے مجھے نواز دیا کہ اب میں ملٹیپل بزنسز کر رہی ہوں ساتھ میں. وہاں ایسا ہے کہ انہوں نے وہ ایک گوند کے رکھا ہوا تھا سارا, وہاں کے بغیر تو میں کہتی کوئی کائنات ہی نہیں ہے. بالکل جو میرے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے, اب میں کتاب آپ کو انشاءاللہ آپ کو پریزنٹ کروں گی, آپ پڑھیے گا. کہ ابھی اس سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ اس کتاب کے 2 حصے ہیں, اور ایک حصہ بھی آپ پہ بھی فٹ آتا ہے کہ ماں جب, اب تو میں کہوں گی ماں جب آیات ہے حسین جب کائنات ہے. میری کتاب کا ہے کہ ماں جب آیات تھی حسین جب کائنات تھی, اور اب یہ ہے کہ ماں جب آیات تھی حسین جب کائنات. اور جب ماں جب آیات تھی تو وہ میں نے اتنا خوبصورت, میں نے ماں کو اس طرح لیا. کل پرسوں بھی پروگرام میں یہ بات ہو رہی تھی, جو پی ایچ ای سی میں پروگرام میں بات ہو رہی تھی, کل پرسوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے میرا ایک انٹرویو کیا, اس میں بات ہو رہی تھی کہ میں جب ماں کے چہرے کو دیکھتی تھی یقین مانی ہے کہ مجھے ان کے اندر ایک بچہ, ایک خوبصورت بچہ, ایک بیبی, ایک پیارا, ایک معصوم, ایک مقدس ہستی مجھے محسوس ہوتی تھی کہ ان کے اندر ہے. اور وہ میں وہ رشتے کو پورا محسوس کرتی تھی جو ماں کا رشتہ ہے, جس کی وجہ سے یہ کتاب آئی ہے. اور اب بھی ان کے جانے کے بعد اب بھی کسی بچے کو, اگر اب بھی کوئی بچہ آ جائے گا, آپ بچے کو پیار کریں گے, اور میری نظر یوں ہو جائے گی کہ یہ اتنا ہی پیارا معصوم بچہ ہے جو اتنی میری ماں تھی. بالکل صحیح کہا. ایسا ہی ہے. لندن میں 1-2 دفعہ میں آپ کو یقین مانیے کہ یہ ثانیہ گزر چکا تھا
تو ہم وہاں تو آپ کو ٹرانسپورٹ کا اب تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنا خوبصورت نظام ہے اور کتنا کنوینئنٹ ہے. ہم اس میں بس پہ جا رہے تھے, جی بس پہ جا رہے تھے, تو ایک خاتون مجھے نظر آئی اور بالکل بزرگ, میری مدر کافی بزرگ کے عمر میں, لیکن ماشاء اللہ شی واز ایکٹیو. تو وہ جب دنیا سے, تو وہ میں نے خاتون دیکھی, انہوں نے ایسا لیا ہوا کوٹ پہنا ہوا ہے, اپنی باسکٹ اٹھائی ہوئی ہے, شی واز لائک اسی بس میں تھی, اور میرا دل کرا میں ان کی طرف دیکھی جا رہی, اور میرا دل کہے کہ میں اتروں اور ان کی اس باسکٹ کو میں پکڑوں, اور ان کے بعد جہاں انہوں نے شاپنگ کے لیے جانا ہے ان کے ساتھ میں جاؤں, اور ان کی شاپنگ کروا کے ان کے بعد میں اس کو بس پہ بٹھاؤں. تو میری کولیگ ساتھ ہی ان کو میرا اندازہ سمجھ آ گئی. میں نے کہا بات سنے, شی از لائک مائی جیبو. اب میں نے اب تو اپنی مدر کو جیبو کہتے تھے پیار سے, بہت پیار سے. میں نے کہا شی, وہ مجھے سمجھتی تھی میرے جذبات, میرے معاملات, میری اب اس کمی جو ہوگی تھی. تو میں نے کہا یو نو شی از لائک مائی مدر. تو اچھا میں اس کو دیکھے جا رہی, اور جب وہ اسٹاپ آیا تو اس نے مجھے پکڑ کے میرا کوٹ مجھے اتارا کہ جلدی چل. میں نے کہا نو 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 یو کین گو. میں نے اسے کہا تم جاؤ, میں نہیں جانا. ان کو میں نے یہ کہہ دیا کہ تم جاؤ, میں نہیں جانا. مجھے یہ تھا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں اور میں ان کی ہیلپ کروں, اور ان کو پورا جو کوئی بری سی ہوتی ہے وہاں تو اپنے وہ بیچارے وہ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ, لیکن اس نے فوری طور پہ مجھے کھینچا اور بس سے اتار لیا. اور اسی طریقے سے میرا اور بھی بڑے واقعات میں اگر کوئی ٹائم ہوا میں ابھی بات کرتی ہوں, لیکن میں ابھی ایک بات جو سب کی ماؤں کے لیے ہے, ابھی آپ نے بڑا اچھا فرمایا کہ مدرس ڈے کے لیے ہم اس کے لیے مقید نہیں ہیں اور ہم لمیٹیڈ نہیں ہیں کہ ہم کریں. ہمارا تو ہر لمحہ, ہر معاملہ, ہر وقت اور ہر منٹ, ہر سیکنڈ, ہر منٹ, ہر گھنٹہ, ہر ہفتہ, ہر دن 365 دن ماں کے لیے. بالکل صحیح کہا. تو اس لیے یہ تو ہے ہی نہیں ہے بات. تو اس لیے اب چونکہ سارا سناریو ہے, ایک سوشل ایونٹ ہے, لوگوں کے جذبات ہیں, اور یہ جو جذبات ہے وہ نہ صرف ہمارے اپنے پاکستان, ہمارے مسلمان, بلکہ کوئی بھی کسی فرقے, کسی قوم, کسی سے میں سب کی ہے. بلکہ ابھی میں ایک آپ کو واقعہ سناؤں گی, وہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ, اور ہمیشہ میں اس کا ذکر کرتی ہوں. کچھ مسکنسیپشنس میں باہر کے والے سے بھی ہو جاتی ہیں, لیکن ایکسیپشنل لوگ بھی وہاں موجود ہیں. میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. ایک شعر میں یہاں پڑھنا چاہوں گی, سب کے لیے, پوری دنیا کی ماؤں کے لیے, جس میں نے لکھا ہے کہ سب کی مائیں حسین ہوتی ہیں, میری ماں بھی ہے چاند میرا. سب کی ماں. اچھا ایک میں اس سے پہلے بتاؤں گی کہ گل نام, گل میری والدہ محترمہ کا نام گل, گلاب کا پھول. تو اس حوالے سے میں نے شعر لکھا کہ سب کی یہ مائیں حسین ہوتی ہیں, میری ماں بھی ہے چاند میرا. گل نام کی طرح اسم بمسمہ, اس کا چہرہ گلاب سا چہرہ. جی ڈاکٹر صاحبہ, بریک کا کیونکہ وقت ہو گیا ہے. جی ناظرین, بریک کا وقت ہو گیا, اور بریک کے بعد آ کے ہم پروگرام کا یہیں سے آغاز کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. جی ہماری ڈسکشن چل رہی تھی ماں کے اوپر. تو نیپولین نے بڑی ایک اچھی بات کی تھی کہ مجھے اچھی مائیں دیں اور میں آپ کو ایک اچھی قوم دے دوں گا. لیکن اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا کہ پڑھی لکھی, اس نے لفظ پڑھا لکھا استعمال نہیں کیا تھا, صرف اچھی مائیں کہا تھا. نو ڈاؤٹ کہ پڑھنے لکھنے سے بھی اچھی مائیں, اگر ان کی صحیح ٹریننگ کریں, اور اگر آپ صحیح ٹریننگ نہ کریں تو اچھی مائیں نہیں پیدا ہوتی. تو عائشہ زمان, آپ کیونکہ ٹریننگ کے ساتھ اٹیچ ہیں, اور سکلز کی فیوچر جو ہے وہ ہم اکثر, اور آئی ٹی میں اسپیشلی جو ہے نا, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز, کیونکہ میں خود آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بندہ ہوں. اچھا ماشاء اللہ. تو ہم نے اپنے میزائل سسٹم میں بھی اس کو ڈپلائی کیا تھا. تو ٹاپ 10 ٹیکنالوجیز کی ورلڈ میں بہت ڈیمانڈ ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ کیا اس اسکل میں بہت آگے نہیں نکل سکتی؟ بالکل نکل سکتی ہیں. اور جہاں تک تو بات آتی ہے ڈیجیٹل اسکلس کی یا ٹیکنالوجی کی, تو مجھے لاسٹ ایئر میرا اتفاق ہوا تھا یو ایس سے جانے کا. وہاں کی گورنمنٹ کا ایک پروگرام ہے ویمن ان ٹیک, جو کہ لیڈرشپ ٹریننگ ہوتی ہے جس میں, تو 5 ہفتے کا میرا ایکسچینج پروگرام تھا. تو میں یو ایس گئی, اور وہاں پہ جا کے مجھے یہ چیز بڑی حیران کن ملی کہ ہم نے ایک, ہمارے اس ٹریننگ پروگرام کا حصہ تھا کہ ہم نے کچھ ریسرچ کرنی تھی کہ مزید خواتین کو کیسے ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں لایا جائے.
اور اس پروگرام میں تقریباً 21 ممالک سے خواتین شامل تھیں اور ہماری جتنی بھی مینٹورز تھیں وہ فارچون 500 کمپنیز میں کسی اچھی پوزیشن کے اوپر کام کر رہی تھیں. تو خیر کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ، ہم نے وہ ساری ایکسرسائز کی، سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا، سب نے اپنی ریسرچز اپنے اپنے کنٹری کے کلچر کے بایسیز یا جو بھی لمیٹیشنز ہیں وہ بتائیں. تو یہ پتہ چلا کہ یہ میرے لیے آئی اوپننگ تھا کہ خالی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ گلوبلی خواتین کو ایسے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ ان کے دماغ سے کوئی بہت اوپر کی چیز ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا خواتین کی پارٹیسپیشن بڑی کم ہے اس حوالے سے. پاکستان میں تقریباً پچھلے ڈیکیڈ میں پارٹیسپیشن خواتین کی بہت زیادہ بڑی ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے. وہ آپ گورنمنٹ کے آئی ٹی کے ادارے دیکھ لیں یا آپ سافٹ ویئر ہاؤسز دیکھ لیں. ایک چیز جو میں دیکھتی ہوں جس پہ مجھے بڑا کنسرن فیل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خواتین ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں تو ہیں لیکن جیسے ڈاکٹر صاحبہ پہلے فرما رہی تھیں کہ وہ لیڈرشپ پوزیشن میں نہیں نظر آتی. تو پچھلے دنوں میں یہ سوچ رہی تھی اور بلکہ برٹش ہائی کمیشن میں کورونیشن بال پہ میں انوائٹیڈ تھی جو کنگ چارلز کی کراؤننگ سیریمنی کی ایک ہوتی سیلیبریشن. تو وہاں پہ برٹش ایمبیسڈر تھے تو ان سے بھی میں نے یہی بات کی کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک ایسے پروگرام کے اوپر کام کریں جس میں ہم خواتین جو ٹیکنالوجی میں آئی ہیں ان کو لیڈرشپ رول میں لے کر آئیں، کیونکہ ہمارے ادھر لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ایک سیکھنے والی چیز ہے. اور لیکن پاشا کی تو رہی ہیں. ہاں جی بالکل بالکل. تو مطلب گنی چنی، میں مطلب ان کو مور دین 20 ایئر سے جانتا ہوں. جی جی. اور کافی اچھی وہ ویمن لیڈر ہیں آئی ٹی کے سب پوائنٹ آف ویو سے. ہاں جی لیکن یہ بہت اچھی بات ہے لیکن مسئلہ یہ بہت گنی چنی ہے. بالکل. پاکستان کی 50% سے اوپر آبادی خواتین ہے تو اس کا مطلب ہے ورک فورس میں بھی خواتین زیادہ آ رہی ہیں. تو ورک فورس میں خواتین کی پارٹیسپیشن کو ایکویٹیبل بنانے کے لیے لیڈرشپ پہ خواتین چاہیے. لیکن جو آپ نے ورک فورس میں زیادہ آنے کی بات کی نا اس پہ کیونکہ میں نے کافی ریسرچ کی تھی. جی جی. 2010 میں لاہور چیمبر میں ڈائریکٹر R&D تھا تو ہم نے ایک رپورٹ لانچ کی تھی جرنی ٹو پراسپیرٹی بائی 2030. نائس. تو اس میں ہم نے یہی کہ میل کا پارٹیسپیشن کتنی ہے فیمیل پارٹیسپیشن کتنی ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم آؤٹ آف دس 50% کہ فیمیل کو اگر ہم 100% لیتے ہیں تو 11% کی جا سکتی جو اور جس میں میڈ شامل تھی. جی 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 جی. اور لاسٹ ایئر جب ہم نے اس پہ دوبارہ ریسرچ کی تو خوشی کی بات ہے کہ 23% پہ آ گئی ماشاءاللہ. تو جو آپ بات کر رہی ہیں کہ لاسٹ 10 ایئر میں یہ زیادہ چینج ہے. یہ انکریز اب ہوئی ہے کیونکہ میرا اپنا جو جرنی ہے وہ سارا آئی ٹی انڈسٹری میں گزرے، ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے میں، ڈفرینٹ سافٹ ویئر ہاؤسز کے ساتھ بھی میری اپنی کمپنی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خواتین شاید اس بات پہ ہی آ کے فی الحال خوش ہوگی، سیٹل ڈاؤن ہوگی کہ ہمیں ایٹ لیسٹ حصہ مل گیا ہے ٹیک انڈسٹری کے اندر، وہ آ سکتی ہیں. اور میں بھی زیادہ بالکل بالکل. تو یہاں سے وہ اوپر جانے کا نہیں سوچ رہی. میں نے جتنے سافٹ ویئر ہاؤسز میں کام کیا ہے، لاسٹ ٹائم میں جس سافٹ ویئر ہاؤس میں تھی تو میرے خیال ہے میں پہلی خاتون تھی ان کی ہسٹری میں جو کہ سی لیول تک گئی تھی. اور ڈفرینٹ جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں آپ کو وہاں پہ پتہ چلے گا یوزلی یہی بیہیویئر ہے کہ زیادہ تر HR ڈپارٹمنٹ کی جو ٹاپ لیول پہ جاتی ہیں خواتین تو HR کے ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہیں. ہاں جی. یا اگر آپ پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی. ہاں جی. تو یہ چیز ہے جس کی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ انسان کی نیچر ہے وہ جیسا دیکھتا ہے ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمارے یہاں پہ جو جنریشن ہے، اب میں اگر جنرل بات کروں، یہ تو میں اپنے سیکٹر کے حوالے سے بات کر رہی تھی، تو ہماری بچیوں کے سامنے نا ہم رول ماڈل نہیں پیش کر رہے. ان کے سامنے رول ماڈل کون ہے؟ بہت اچھی بات کی. ہاں جی. اصل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. جی. میں جب پاکستان آیا تھا تو میں نے FM پہ بھی پروگرام کیے تھے اور اس وقت بھی میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا تھا کہ اسکولوں کے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں اس میں ہم رول ماڈل کس کو لے کے آتے ہیں، یا ہم کسی پلیئر کو لے کے آ جاتے ہیں یا میڈیا کا کوئی نہ کوئی. جی. ہم نے کبھی سائنٹسٹ، انجینئرس، ینگ انجینئرس کو ایز اے رول ماڈل ان کو پریزنٹ کیا، ان کی سکسیس اسٹوری. ایون پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے، پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے، وہ بھرا ہوا ینگ سائنٹسٹ اور انجینئر سے جنہوں نے یہ سارا کام کیا تھا، لیکن ان کو کبھی بھی سامنے نہیں لایا جاتا. جی جی. یہ انفارچونیٹ ایسا ہی ہے. جی. تو رول ماڈلس کا جو ہے نا ایک بڑا بحران ہے. اور یہ میں نے جب ہمارا وہ US کا پروگرام تھا تو اس میں بھی میری طرف سے جو بار بار ریکمنڈیشن دی تھی وہ یہی تھی کہ رول ماڈلس پیش کریں. اب مسئلہ یہ سب سے زیادہ مسئلہ مجھے ہمارے جو ٹیلی ویژن پہ مارننگ شوز چلتے ہیں نا ان سے ہے. اب تو مجھے نہیں پتا کیا ہے لیکن جب بھی کوئی ویڈیو وائرل جاتا ہے تو اس میں نظر آتا ہے کہ خاتون جو ہے نا اس کا کام صرف بڑی ایوریج لیول کی ایکٹیویٹیز کرنے کا ہے. وہ جی کوئی شادی ہو رہی ہے، کوئی مہندی کا فنکشن ہو رہا ہے، کوئی اٹھ کے ڈانس کر رہی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اس کی. تو اس کو ایز اے رول ماڈل کچے دماغوں کے لیے نا
یہی بھی رول ماڈلس بن جاتے ہیں کہ اچھا ان کے اس طرح کے آپ کام کریں تو آپ فوراً فیمس ہو سکتے ہیں, مشہور ہو سکتے ہیں. انسان کے انٹرنسک نیچر ہے, کسی کو پاور چاہیے اس کی پرسنالٹی کے حوالے سے, کسی کو پیسے زیادہ کمانے, کسی کو فیم چاہیے, تو ہم نا اچھے رول ماڈلز بنانے میں بھی کامیاب نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ ہیں, ٹھیک ہے, یہ اپنے آپ میں بڑی رول ماڈل ہیں, لیکن ان کے جیسے وہ جس طرح آپ کا ہے نا چھپے خزانے, ان کی ہائی لائٹ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ لوگ انہیں ایز اے رول ماڈل جو ہے وہ دیکھ سکیں. تو میرے خیال ہے اس چیز کے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. آپ نے صحیح بات کی. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کیونکہ ایجوکیشن کے ساتھ آپ کا لنک ہے, آپ نے ساری عمر ایجوکیشن میں گزاری ہے, تو ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ایک تو لیڈرشپ, آپ کیونکہ ویمن یونیورسٹی میں رہی ہیں تو وہاں تو وائس چانسلر زیادہ فیمیل ہی رہی, تو ایز اے لیڈر ان کو کیسے آپ پاتی ہیں؟ بحثیت ویمن ان کی شخصیت کے بارے میں یا اوور آل آپ لیڈرشپ میں جو ابھی بات کر رہے ہیں؟ اچھا, اس کے اندر جیسے ابھی میں اس بات کو لے کے آپ کی بھی بات کو اور میڈم عائشہ کی بات کو بھی آگے لے کے چلوں گی. آپ نے بھی بالکل اس سے کہا کہ رول ماڈل نہیں ہے, اور آپ نے بھی یہ بالکل درست کہ بھی ہم ویمن کو کچھ اور طریقے سے پیش کرتے ہیں. تو اب بڑا انٹرسٹنگ یہ بات آ رہی ہے کہ میرے تھیسس کو ٹچ اپ کر رہے ہیں, اور اس کے اندر میں ابھی پچھلے دنوں ایک میں آرٹیکل لکھ رہی تھی, اس کے اندر میں نے فیکٹس اینڈ فگر جو لکھے ہیں اس کے اندر میں لکھا ہے کہ آل دو کہ فار دا لاسٹ 10 years جو ورک فورس میں ویمن کی پارٹیسپیشن انکریز ہوئی ہے, مگر اسٹل دے آر لیگنگ بیہائنڈ ان دی لیڈرشپ پوزیشن. یہ ہے ابھی بھی اسی طرح ہے. تھیسس کروائے ہیں, اور اس پہ میرے جو فیمیل اسٹوڈنٹس جتنی بھی ہوتی تھی ان کو میں پریفر کرواتا تھا کہ وہ لیڈرشپ کے اوپر تھیسس کریں, فیمیل رول. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ چیز کم ہے ابھی بھی یہ رول. تو اس کے اندر جو سلسلہ ہے کہ ویمن کا, اور ویمن کی میں سمجھتی ہوں کہ ان کی اگر آپ ان کی مینجمنٹ کی سکلز کو کریں, آپ سکلز کی بات کریں, میں کہتی ہوں وہ فنٹاسٹک ہے. جتنے طریقے سے ویمن ایک مینج کر سکتی ہیں, اگر فرض کریں ابھی بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں, پھر صرف ایک فرض کی بات ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم 2 دن کے لیے میڈم عائشہ اور آپ کو یہ دے دیتے ہیں آپ ساری بلڈنگ, تو اس کو کیسے مینج بلیو ان اس کہ ہم کر کے دکھا دیں گے آپ کو. تو یہ سکلز اور یہ مینجمنٹ ہے, یہ جو چیزیں ہیں نا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور اسی طرح جس طرح گھر کو مینج گھر جیسے, اور ایسا ہی ہے وہی چیز لے کے چلتی ہے کہ ماں نے جس طرح اپنے گھر کو سنوارنا ہے, اس طرح وہ جس آرگنائزیشن میں جاتی ہے وہ اسی طرح اس کو سنبھالتی ہے, وہ اس کو ماں وہ اسی طرح ماں کا رول, اور اسی طرح کا. تو بڑا اچھا یہ اس چیز کے لیے ہے. اور لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح آپ نے گیپ کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہمارے ہاں یہ گیپ ہے کہ ہم لیڈرشپ کے لیے ہم نہیں وہ کر پا رہے, اور نہ ہم رول ماڈل کر رہے ہیں. اچھا, رول ماڈل کے لیے بھی میں نے جب میں نے انٹرویوز اپنے جب تھیسس کیا تو اس کے اندر میرے رول ماڈل تھے ویمن وائس چانسلرز اور ڈائریکٹرز, اور جو ہائی پوزیشن میں تھی ان کو میں نے کیا, اور کچھ کی انفارمرز کو بھی انٹرویو کیا. تو اس کے اندر میں یہ بھی چیز تھی کہ کچھ فیمیل بذات خود شائع فیل کرتی تھی میڈیا پہ آنے کے لیے, تو ان کا یہ ہے کہ خود بھی وہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتی, جس کی وجہ سے ہم نے کرنا چاہیے, جس کا میں نے محسوس یہ کیا کہ وہ رول ماڈل ہم ان کو وہ پریزنٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس ہے. تو اب چونکہ وہ نہیں ہے, لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے, آنے والی فیمیل کے لیے بھی نہیں ہے, تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں, یہ ویمن کی شاید لیڈرشپ کوالٹیز ہی نہیں ہے اور وہ آگے نہیں آ سکتی. ایسا بالکل نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے, ثابت کیا ہے بالکل. اور ہمارا دیکھیں آپ نے فاطمہ جناح لیڈر ان کا سارا, تو یہ بڑا. اور ہمارے اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہماری اس سے پہلے جو ہماری اسلامک ہسٹری میں ویمن ہیں, وہ انہوں نے کس طرح لیڈرشپ کردار ادا کیا, کس طرح جنگوں میں حصہ لیا, کہ حضرت خدیجہ عنہا انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو کس طریقے سے پریزنٹ کیا, اور کس طریقے سے سارے معاملات کو. حضرت عائشہ آپ یہ دیکھیں کہ جنگوں کو لیڈ کیا, اور آپ سب سے زیادہ جو حدیث ہیں وہ ڈاکٹر عائشہ, حضرت عائشہ کے پاس ان کے خزانے کے اندر موجود ہیں. تو یہ, اور اس سے پہلے بھی اگر آپ ہم ساری ہسٹری کو دیکھیں, اور ویمن جو اسلامی کی, تو بے شمار ویمن ہیں جو کہ لیڈرشپ پوزیشن میں ہیں. تو وہ تو ہیں. کیونکہ پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے, یہ ہم نے آخر میں آ کے ایک ایسا ٹاپک چھوڑ دیا ہے اس کے اوپر ہم ایک لیڈرشپ کے اوپر, خاص طور پر ویمن لیڈرشپ کے اوپر ہسٹوریکلی کیا تھا, کہاں سے شروع ہوا, اور کرنٹ سچویشن کیا, بالکل اس میں ہم ایک الگ سے پروگرام ضرور. آپ لوگوں کا آنے کا بہت بہت شکریہ. ٹائم کی کمی تھی, تو یہ ڈسکشن ایسی ہے کہ اس میں 1 گھنٹہ جو ہے کچھ بھی نہیں, بالکل زیادہ ٹائم. جی ناظرین, ماں
ایک ایسی ہستی ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں، اور ایک ایسا خزانہ ہے جو مزید خزانے نکالتا ہے۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں، یہ کہا جاتا ہے، محاورہ یہ ہے کہ جی کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، جبکہ کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ وہ انسان مرد بھی ہو سکتا ہے، وہ عورت بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ صرف مرد ہے وہ غلط ہے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔